جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں اور میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. آج جیسے کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ نے وہ سینیریو دیکھا ہوگا جس میں بچہ جو ہے وہ اسکول جانے سے انکار کر دیتا ہے. تو آج کی جو میری ویڈیو کا مقصد ہے وہ ان وجوہات کو تفصیل سے بیان کرنا ہے جو کہ اسکول ریفیوزل کا بنیادی طور پر باعث بنتی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اسکول ریفیوزل بہت ہی عام اور دیکھا بھالا مسئلہ ہے جو کہ اکثر بچوں میں آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو زیادہ شدید نوعیت کے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے بالعموم. تو اس کے اندر ایک چیز کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسکول ریفیوزل کی، اسکول جانے سے انکار کرنے کی، تو پہلا خیال جو کہ والدین کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید جو ہے وہ ہمارا بچہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے اور اس پہ وہ سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ سب سے اہم وجہ جو کہ چھوٹے بچوں میں اسکول کے انکار کی بنتی ہے وہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ اس بچے میں کسی بھی وجہ سے زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ پائی جاتی ہے. اب گھبراہٹ اور بے چینی کی اپنی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی بھی بچے کے اندر ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجوہات ہم بچے کے اندر، والدین کے جو ہے وہ تربیت کے انداز کے اندر، اور گھر کے ماحول اور اسکول کے ماحول کے اندر ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہیں. بچے کے اندر جو بے چینی اور گھبراہٹ کی سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں اس میں انزائٹی ڈس آرڈرز بڑے اہم ہیں اور اس کنسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جو روز مرہ کی چھوٹی موٹی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے یا تھوڑی بہت ایسی صورتحال جس میں انسان اتنا آرام دہ فیل نہیں کرتا، اس میں انسان کے لیے ایک کشن افیکٹ کا کام دیتا ہے. یعنی اس طرح گاڑی کے شاک ہوتے ہیں، اگر گاڑی تھوڑی ناہموار راستے سے بھی گزر رہی ہو تو وہ شاک جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے مسافر کو تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتے. اسی طرح سے جب یہ سسٹمز اچھی طرح سے کام کرتے ہیں تو ہمیں بالعموم بے چینی اور گھبراہٹ کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی سوائے ان کیفیات کے جس میں بہت زیادہ کوئی پریشانی کی نوعیت ہو. لیکن انزائٹی ڈس آرڈرز میں ہوتا کیا ہے کہ دماغ میں ایسی کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس میں وہ بندہ یا وہ بچہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے. پھر اس کو اکثر کچھ چیزوں کے بارے میں بلا وجہ کی بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ریکگنائز کرنا، پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر علاج نہ کرایا جائے تو یہ مرض بڑھ سکتا ہے اور بچے کی آنے والی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو اس جو انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں ان میں سے کچھ کا میں ذکر مختصراً کروں گا. ایک انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر. سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کے جو بچے ہیں وہ جب اپنے والدین سے دور ہوتے ہیں تو وہ شدید گھبراہٹ اور بے چینی فیل کرتے ہیں. تقریباً 3 سال کی عمر تک کے بچوں میں بالعموم اپنی والدہ سے جو سیپریشن ہے اس پر بے چینی اور گھبراہٹ کا ہونا نارمل سمجھا جاتا ہے. لیکن اسکول جانے والے بچوں میں جب یہ حد سے زیادہ ہو تو اس کو ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ڈس آرڈر جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے. یہ وہ بچہ ہے جو ہر وقت پریشان رہتا ہے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ دوسرے لوگ ایزیلی ان کو لیتے ہیں اس بچے کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ایگورا فوبیا ہوتا ہے. ایگورا فوبیا سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ گھر سے دور جاتے ہیں کسی بھی اور جگہ پر یا اکیلے سفر کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ فیل ہوتی ہے. یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ وجہ ہے. اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ڈپریشن یعنی اداسی اور مایوسی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. ڈپریشن ویسے تو ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچپن میں
نہ ہونے کے برابر یا بہت کم اس کی شرح ہوتی ہے، لیکن ڈپریشن بھی انزائٹی ڈس آرڈرز کی طرح ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہمارے دماغ کے کیمیکلز کی شرح متاثر ہوتی ہے۔ تو کچھ بچوں میں یہ کیفیت بچپن سے سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کے ذہن میں شاید آئے کہ بچوں میں ایسا کیا ہے کہ ان کو ڈپریشن ہوگا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن ایسی ہی ایک بیماری ہے جیسے شوگر، بلڈ پریشر۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی جو ہے وہ سٹریس یا کوئی اس کی زیادہ پریشان کن صورتحال کے اندر ہی ڈپریشن ہو، بلکہ اس کے بغیر بھی وہ کیفیت ہو سکتی ہے اور اس میں اسکول ریفیوزل آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو بچے میں اس بیہیویئر کی وجوہات میں سے ہمیں جو وجہ والدین میں تلاش کرنی ہے، ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈس فنکشنل فیملیز ہوتے ہیں، یعنی ایسے خاندان جس میں میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی چل رہی ہے یا خدا نخواستہ آپس میں سیپریشن ہو گئی ہے، ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے بچوں میں، یہ احساس، کیونکہ ان کے تحفظ کے احساس پہ جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے۔ دوسری چیز ایک ہوتی ہے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹنگ، جس کو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اوور پروٹیکٹیو پیرنٹنگ میں جو والدین ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیز میں یہ نہ کرو، ایسے خدا نخواستہ نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کرو۔ ان کیفیات سے بھی اصل میں بچے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس سے یہ اسکول ریفیوزل والی انزائٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اگر خود والدین کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم ایک تو جینز کے ذریعے سے بچے میں آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے والدین کو دیکھتے ہوئے ان کے جو وہ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی ان کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ ان کے علاوہ کچھ وجوہات اسکول ریفیوزل کی ایسی ہیں جنہیں ہمیں اسکول کے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ اس میں سے ایک ہے اسکول میں بولینگ ہونا۔ بولینگ سے مراد یہ ہے کہ اکثر اسکولز میں جو دوسرے کچھ بچے ہیں یا جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں، وہ چھوٹی کلاسز کے بچوں کو بلا وجہ تنگ کرنا یا پریشان کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا ایون جو اپنے کلاس فیلوز کچھ شرارتی ہیں وہ دوسرے بچوں کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، چھیڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ کچھ بچوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ اگر کسی اسکول میں ٹیچنگ سسٹم بہت اسٹرکٹ ہے، ٹیچر بڑا سخت ہے، تو اس میں بھی بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو وجوہات ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ اس کے علاج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اس کے علاج کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اس کا علاج اس کے اندر آپ دیر کرتے ہیں تو بچے کا یہ پرابلم مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ جتنا عرصہ وہ اسکول سے دور رہے گا اس کا یہ پرابلم جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اور ایک اور اہم بات کہ آج کل کیونکہ کافی عرصے کے بعد اسکولز دوبارہ کھلے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی سچویشن میں اسکول ریفیوزل زیادہ بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ بچہ پہلے اسکول اکثر جاتا رہتا ہے، لیکن بیچ میں اگر کسی وجہ سے چھٹیاں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک دم سے اسکول ریفیوزل کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاج میں جو ہم نے پرائورٹی رکھنی ہوتی ہے، ترجیح رکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے جلد از جلد بچے کو واپس اسکول کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ جتنی دیر وہ دور رہے گا یہ پرابلم بڑھے گا۔ اس میں یہ کہ پیرنٹس کو سب سے پہلا سٹیپ یہ لینا چاہیے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے ٹیچر کے ساتھ رابطہ کریں، وہ دونوں مل کے اس سب سے پہلے کہ وجوہات تلاش کریں کہ کیا وجہ بن سکتی ہے اسپیشلی اسکول کے اندر جو کہ بچے کو کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ ٹیچر اگر جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہو تو وہ بہت سارے بچے کے پرابلمز جو ہیں وہ سالو کر سکتا ہے اور بچے کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اسکول میں سیٹل کرے، اور پھر جب اسکول میں بچہ واپس دوبارہ آنا شروع کرے تو جو بچے کی ایجوکیشن کا نقصان ہوا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی
وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ٹیچر۔ اس طرح کرنے سے اکثر اور بیشتر بغیر کسی سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ کے یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بچوں میں یہ پرابلم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارے جو طریقہ کار ہیں ان سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کیس میں سائیکائٹرسٹ کو دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ اس مسئلے میں کیا رول ادا کرتا ہے۔ سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو کہ جس طریقے سے ہم بچے کا علاج کرتے ہیں وہ ہے بات چیت کا طریقہ، یعنی دوائیوں کا استعمال کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم ہو، کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ بات چیت کے علاج سے ایک اچھی بہتری کا عمل جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل جو بات چیت کا علاج سب سے زیادہ جو ہے وہ رائج ہے، اس کو ہم کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، یعنی ایک ایسا طریقہ جس میں ہم بچے اور والدین کے رویے اور ان کی سوچوں کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ان سوچوں اور رویوں کو مثبت بنا کر ہم بچے کی جو وہ بیہیویئر جو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اس طرح سے کرے وہ ہم اس کے اندر اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ چیز، اس میں بچے کے خدشات کو سننا، اس کی پریشان کن سوچوں کو سننا اور پھر ان سوچوں کے اوپر کام کر کے ان کو تبدیل کرنا، یہ اہم ہے۔ رویوں کے اندر تبدیلی میں ایک اور اہم چیز جو کہ ایک مثبت کردار ادا کرتی ہے وہ ہے گریڈڈ ایکسپوجر۔ گریڈڈ ایکسپوجر سے مراد یہ ہے کہ جن بچوں کو شدید گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے اسکول جانے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو ان میں سٹارٹ میں یہ کیا جاتا ہے کہ سٹارٹ میں بالکل تھوڑی دیر کے لیے ان کو اسکول جو ہے نا وہ آنا پوائر کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ اسکول آئیں گے، اسکول بیٹھیں گے اور پھر وہ جا سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی گھبراہٹ میں آہستہ آہستہ بتدریج کمی آتی ہے، جیسے جیسے کمی آتی جاتی ہے وہ دورانیہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور بالآخر جو ہے وہ بچہ ریگولر اسکول کی روٹین میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ آخر میں میں صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر اس مسئلے کے پیچھے بچے کی انزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت ہو سکتی ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہو تو بچے کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس میں تو فرق آتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی جو سماجی زندگی ہے، جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں بھی نمایاں فرق پڑ جاتا ہے، اور یہ گھبراہٹ اور بے چینی ایک تکلیف دہ کیفیت کی طرح بچے کی زندگی میں حائل رہتی ہے، اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ تو میری آپ سے اس ویڈیو کے تحت یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس پرابلم کو بجائے اس طرح لینے کے کہ بچہ جان کیسے کر رہا ہے اور اس پہ غصہ کرنے کے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے بچے کی آپ بہترین طریقے سے رہنمائی کر سکیں، اور اگر زیادہ شدید ہے یہ نوعیت تو پھر سائیکائٹرسٹ کو بھی دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اس کا اچھا علاج کیا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔